الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صدر عالی وقار، آج سے 1400 برس پہلے خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خطہ عرب ہی کیا، پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جناب والا، پھر یکایک زمانے نے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس سرزمین وحشت پر انسان نوازی کا وہ آفتاب طلوع ہوا کہ جس کی ہر ہر کرن دنیا بھر کے انسانوں کے لیے احساس عظیم بن گئی، کیونکہ جو بھی اس محسن اعظم کے دامن سے وابستہ ہوا قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا۔ عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، ظلمتیں چھٹنے لگیں، انوار توحید ابھرنے لگے، حق کی پہچان ہوئی، راہزنوں کو راہبری کا شعور ملا اور بت پرستوں کو توحید کا نور ملا۔ صدر عالی وقار، مذہب ہو یا سیاست، عمران علوم ہو یا معیشت، تہذیب ہو یا ثقافت، رزم آرائی ہو یا کشور کشائی، اصول شہریت ہو یا آداب جہانگیری، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا اس محسن اعظم کے احسانات کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے۔ صدر عالی وقار، یہ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیمی کا اعتراف ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دشت و جبل میں، بحر و بر میں، زمین و آسمانوں میں، عرب کی ریگزاروں میں، ایشیا کی عبادت گاہوں میں، یورپ کے علمی تہذیبی سرمایے میں، محسوسات کے مشکوبات گلستانوں میں، فکر و تدبر کی روشن وادیوں میں، شعراء کی مدت ترازیوں میں، خطیبوں کی تکلم باریوں میں، دنائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل کا نام ہی انسانوں کے سب سے بڑے محسن کی حیثیت سے ابھرتا اور جگمگاتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی، خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، وما علینا الا البلاغ المبین۔